بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ایک حکایت ہے جس کا عنوان ہے من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي۔ عبارت دیکھ لیں، یروى ان ابا دلف قصدہ شاعر تمیمی وقال له من انت فقال من تمیم فقال ابو دلف تمیم بطرق اللوم اہدی من القطع ولو سلکت سبل الہدایت ظلت فقال له التمیمی نعم بتلک الہدایت جیت الیک فافہمہ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کریں گے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ابو دلف ارادہ کیا اس کے پاس ایک تمیمی شاعر نے آنے کا، اور ابو دلف نے اس سے پوچھا من انتا، تم کون ہو، مطلب کہاں سے ہو؟ تو اس شاعر نے کہا من تمیم، قبیلہ بنو تمیم سے ہوں۔ تو ابو دلف نے پھر آگے سے ایک شعر کہا، قبیلہ بنو تمیم والے ملامت کے راستوں پر زیادہ ہدایت پانے والے ہیں قطع پرندوں سے، اور اگر وہ ہدایت کے راستوں پر چلیں تو وہ گمراہ ہو جائیں یا بھٹک جائیں۔ تو تمیمی نے کہا جی ہاں، اسی ہدایت کے ساتھ ہی میں تیرے پاس آیا ہوں۔ فافہمہ، اور ابو دلف کو خاموش کرا دیا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ قال یقول قولا، کہنا، اور ینبغی، انبغا ینبغی مناسب ہونا، لا ینبغی جو نامناسب ہو، باغجہ اس کا مادہ آتا ہے۔ سمع یسمع اس کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اشتہا یشتہی اشتہا باب افتعال سے ہے، چاہنا، خواہش کرنا۔ آگے دیکھیں، روا یروی روایتاً ذکر کرنا، روایت کرنا۔ ابو دلف یہ شاعر کا نام ہے۔ قصد یقصد قصداً کسی کے پاس جانا یا ارادہ کرنا، اس کا معنی ہے۔ بطرق اللومی، لوم دیکھیں، لام یلوم لومن و ملامتاً، ملامت کرنا، برا بھلا کہنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں قطع، قطع یہ ایک پرندہ ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قطعات۔ ولو سلکت، سلک السبیل، سلک یسلک سلوکاً راستے پر چلنا۔ افہم یفہم افہام، خاموش کرا دینا، ساکت کر دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی آپ ترکیب بھی دیکھ لیں۔ من یہ مبتدا بنے گا، اور قال ما لا ینبغی یہ اس مبتدا کی خبر بن جائے گا، اور سمع ما لا یشتہی، سمع فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ما لا یشتہی یہ ما موصول اور یہ صلہ مل کر یہ سمع کے لیے بن جائے گا مفعول۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے، ما اسم موصول، لا ینبغی فعل فاعل مل کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ قال کے لیے بن جائے گا فاعل، فاعل نہیں بنے گا بلکہ قال کے لیے مفعول بنے گا۔ آگے دیکھیں، یروى ان ابا دلف قصدہ شاعر تمیمی، یہ یروى یہ فعل مجہول ہے، آگے جو ہے یہ سارا آپ اس کا نائب فعل بنا دیں۔ ان ابا دلف، اباد مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کی اسم بن جائے گا، اور یہ جو آگے ہے یہ اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ قصدہ شاعر تمیمی، یہ موصوف سے مل کر اس کا فاعل ہو ضمیر مفعول۔ وقال له ممن انت، قال یہ فعل ہے، لہو جار مجرور مل کر اسی قال کے متعلق ہو جائے گا، تو قال فعل فاعل مل کر جملہ ہو کر یہ قول، اور ممن انت یہ بن جائے گا اس کے لیے خبر۔ یہ من نہیں تھا، یہ ممن تھا جو میں نے مٹا کر اس کو صحیح کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں، یہ من جار ہے اور من مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس کو آپ نے خبر مقدم بنانا ہے، اور انتا کو آپ نے مبتدا مؤخر بنانا ہے، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یا ظرف ہوتا ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو اس لیے یہ اس کا چونکہ متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے، تو آپ اس میں ظرف محذوف نکال لیں، اس کو اس کے متعلق کر کے اس کے لیے آپ اس کی خبر مقدم کر دیں۔ فقال من تمیم، فقال اس نے کہا من تمیم، یہاں پر بھی دیکھیں من تمیم جار مجرور اس کے پیچھے متعلق محذوف ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، اصل میں یہ تھا انا شاعر من تمیم، یا کوئی بھی آپ نکال سکتے ہیں، یا انا جیتو من تمیم، میں تمہارے پاس آیا ہوں قبیلہ بنو تمیم سے، یا انا متعلق من تمیم، میرا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے۔ آپ اردو میں ترجمہ کریں گے نا، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ میں قبیلہ بنو تمیم سے ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں کہ میرا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے، تو آپ پہلے اردو کے اندر ترجمہ کریں، پھر اسی سے متعلقہ عربی نکال کے اس کو آپ اس کے متعلق کر دیں۔ قال ابو دلف، یہ اس کا فاعل بن جائے گا قال کا، اور یہ بن جائے گا قول، اور یہ آگے جو ہے اسی قول کا مقولہ ہے۔ تمیم بطرق اللوم اہدی من القطع، اب یہ دیکھیں، یہ اہدی یہ شبہ فعل ہے نا، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، کیونکہ اسم تفضیل میں جو فاعل ہوتا ہے وہ اسم ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اسم ضمیری ہوتا ہے، اور صرف ایک صورت کے اندر اسم ظاہر فاعل ہوتا ہے، وہ آپ اس میں پڑھ چکے ہیں ہدایت النحو میں۔ اب یہ جو ہے نا بطرق اللوم، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ اس کو اہدی کے متعلق کریں، اور من القطع اس کو بھی آپ اہدی کے متعلق کریں، تو یہ جو اہدی شبہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا، اور تمیم یہ بن جائے گا اس کے لیے مبتدا۔
لو سلکت سبل، اب یہ سلکت فعل اس میں ہی ضمیر اس میں فاعل بنے گی، سبل الہدایہ یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول، اور فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور یہ ذلت یہ بن جائے گی اس کی جزا، یہ بھی ذلت فعل ہی ضمیر اس میں فاعل بن جائے گا۔ فقال اللہ تمیمی نے کہا بتلک الہدایہ جیتو الیک، یہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، باحرف جر تلکا یہ اس میں اشارہ الہدایہ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کے اس کو آپ جیتو فعل کے متعلق کر دیں، الیہ کا یہ بھی جیتو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اور افہم یفہم افہام، افہم فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ اسی افہم کے لیے مفعول واقع ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ترکیب تھی۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں ایک شاعر تھا قبیلہ بنو تمیم کا، یہ ابو دلف کے پاس آیا، یہ بھی ایک شاعر تھا ابو دلف، اور اس کے پاس جب آیا اس نے پوچھا ابو دلف نے تمیمی سے کہ تم کس قبیلے سے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس شاعر نے اپنی پہچان کر رہی کہ میرا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے۔ تو پھر یہ جو ابو دلف تھا اس کو ایک شرارت سوجی، اس نے کہا کہ یہ جو قبیلہ بنو تمیم والے ہیں ان کا حالت یہ ہے کہ وہ ہدایت کے بجائے ملامت کا راستہ اور شرمندگی کا راستہ یہ زیادہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ شرمندگی اور ملامت کے راستے پر چلتے ہیں کہ قطع پرندہ جو کبوتر کی طرح بڑی تیز رفتاری سے اڑتا تھا کہ اگر وہ بھی اڑنا چاہے تو وہ بھی اتنی تیز رفتاری سے نہیں اڑ سکتا جتنا دوڑ دوڑ کر یہ ملامت کے راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ اور آگے پھر اس نے کہا ابو دلف نے کہ اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں تو پھر یہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتے۔ تو تمیمی نے کہا جی ہاں میں ہدایت کے راستے پر تھا، میں اپنے راستے سے بھٹک گیا، بھٹکنے کے بعد ہی میں تمہارے پاس پہنچا ہوں، تو یہ بھی میری ایک گمراہی کی علامت ہے کہ میں تمہارے جیسے گمراہ شخص کے پاس آ گیا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس نے جب جواب دیا تمیمی نے تو ایسا مسکت جواب تھا، فافہمہ ہو، وہ آگے سے خاموش ہو گیا، اس کو اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اسی لیے اس کا یہ مقولہ بن گیا ہے کہ جو شخص ایسی نامناسب بات کرتا ہے جس کو نہیں کہنا چاہیے تو اس کو جواب میں بھی ایسی بات سننے کو ملتی ہے جس کو سننا یہ شخص پسند نہیں کرتا ہے، تو اس لیے بات کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔